بنگلہ دیش کے ایک ایسے نوجوان رہنما کی کہانی جس نے کم عمر میں اپنے ملک کی سیاست اور نوجوانوں کے ذہنوں میں انقلاب برپا کرنے کی جرات کی، لیکن جس کی موت نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ ہے اس شخص کی زندگی جو طلبہ تحریک، سیاسی جدوجہد اور احتجاج کی علامت بن گیا۔ شریف عثمان ہادی 30 جون 1993 کو بنگلہ دیش کے نالچٹی ضلع میں پیدا ہوئے۔ پڑھائی کے دوران وہ ایک عام نوجوان تھا، لیکن اس کے اندر ایک ایسی آگ تھی جو اسے پڑھنے والا نہیں رہنے دیتی تھی۔ یونیورسٹی آف ڈھاکہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ استاد، شاعر اور ایک عوامی رہنما بن گیا۔ ہادی اپنے الفاظ میں طاقت رکھتے تھے، لکھتے بھی تھے اور بولتے بھی۔ طلبہ اور نوجوانوں کے بیچ اس کی مقبولیت بڑی تیزی سے بڑھ گئی، کیونکہ وہ اپنے خطاب میں سچائی، انصاف اور تبدیلی کا پیغام دیتا تھا۔ نوجوانوں کی آواز 2024 کے جولائی میں بنگلہ دیش میں ایک بڑی عوامی تحریک شروع ہوئی، جسے آج جولائی انقلاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی تحریک کے دوران ہادی نے انقلاب منچا نامی نوجوان پلیٹ فارم کو قائم کیا، جو طلبہ، نوجوانوں اور شہریوں کی مظاہروں اور مطالبات کا ترجمان بن گیا۔ اس تنظیم نے نوجوانوں کو سیاسی عمل، آزادی اور حکومت سے جواب طلبی کے لیے ایک مضبوط پلیٹ فارم دیا۔ ہادی کے خطاب میں ہمیشہ یہی پیغام ہوتا تھا: ہم اپنے ملک کی خود مختاری، انصاف اور آزادی کے لیے لڑیں گے، کوئی بھی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی۔ ہادی نے 2025 میں خود کو ڈھاکہ 8 کے امیدوار کے طور پر الیکشن میں حصہ لینے کے لیے پیش کیا۔ اس کا مقصد صرف سیاست میں حصہ لینا نہیں تھا، بلکہ ایک نئی سیاسی نسل کو جنم دینا تھا، لیکن اس کا یہ عزم اسے طاقتور مخالفین کا نشانہ بنا گیا۔ اس نے اپنی تقریروں اور تحریروں میں حکومت اور دیگر طاقتوں پر تنقید کی اور تبدیلی کا مطالبہ کیا، جس سے اسے بے شمار خطرناک دھمکیاں بھی ملیں۔ کئی بار اس سے کہا تھا کہ اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں ملی ہیں، لیکن اس نے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا۔ 12 دسمبر 2025 کو جب وہ انتخابات کے سلسلے میں مہم چلا رہا تھا، موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں نے اسے ڈھاکہ میں نشانہ بنایا۔ وہ شدید زخمی ہوا اور فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا۔ بعد میں اسے سنگاپور منتقل کیا گیا، لیکن 18 دسمبر 2025 کو وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یعنی اس نے اپنی زندگی کی آخری سانس بھی اپنے مقصد اور اپنے لوگوں کی امیدوں کے بیچ دی۔ اس کی موت کے بعد پورا بنگلہ دیش ہل گیا۔ ہزاروں نوجوان سڑکوں پر نکل آئے، احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں اور ملک بھر میں سیاسی ماحول شدید غیر مستحکم ہو گیا۔ حکومت نے ہادی کے اعزاز میں سرکاری سوگ کا اعلان کیا اور اس کے جنازے میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ اس کی تدفین ڈھاکہ یونیورسٹی کے قریب قومی شاعر قاضی نذر الاسلام کے مزار کے قریب ہوئی، جہاں اسے لوگوں کے بیچ ہمیشہ کے لیے آرام دیا گیا۔ ہادی کی زندگی نے ہمیں سکھایا کہ جو نوجوان اپنے اصولوں، عوام کی خدمت اور سچائی کے لیے کھڑا رہتا ہے، وہ کبھی معمولی نہیں ہوتا، چاہے اس کی راہ کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو۔ اس نے کم عمر میں ہی ثابت کر دیا کہ آواز، الفاظ اور جذبہ بھی ایک انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔